اعتبار سے کوئی محبان اور شیعان حیدر کرار تو ہے، سب دشمن مسلمان کے اوپر۔ اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام شروع کہاں سے کریں؟ امام سجاد علیہ السلام شروع کہاں سے کریں؟ اگر یہ کہتے ہیں امام کہ میں علی کا پوتا ہوں، اگر امام یہ کہتے ہیں کہ میں علی کا پوتا ہوں، تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ ایک زمانے سے علی کی دشمنی ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جیسے ہی امام یہ کہیں گے میں علی کا پوتا ہوں، تو امام کی ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی، ساری محنت رائے گاہ ہو جائے گی۔ اور اگر امام یہ کہتے ہیں میں کہ حسین کا فرزند، میں حسین کا بیٹا ہوں، تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے قتل کا جو حکم صادر ہوا اسی دربار سے بھائی یزید حکم دینے والا ہے، یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین ابن علی اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دو، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں میرے امام کی حکمت کے امام نے شروع کیسے کیا، امام نے شروع کیسے کیا؟ امام نے شروع کیا اس انداز سے کہ اوتینا بسبع، اوتینا بستن، امام نے فرمایا اوتینا بستن، العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ امام نے فرمایا اوتینا بستن، ہمیں 6 فضیلت دی گئی ہے، ہمیں 6 فضیلت دی گئی ہے، ہمیں 6 فضیلت دی ہے۔ کون سی؟ علم دیا ہے، ہمیں حلم دیا ہے، ہمیں سخاوت دی ہے، ہمیں فصاحت دی ہے، ہمیں بولنے کا طریقہ دیا ہے، ہمیں شجاعت دی ہے، ہمیں محبت دی ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اب مجمع سوچنے کے لیے مجبور ہو گیا کہ آخر جس انسان کو کیا بتا رہے تھے، جس انسان کو ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باغی ہے، امام المسلمین کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہے اور ہم خلیفہ رسول ہیں، امام یہ بتا رہے ہیں، امام یہ بتا رہے ہیں علم ہمیں دیا گیا ہے، گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی راہبر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اور امام یہ فضیلت بتا کے، امام اس فضیلت کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو، تم کس جاہل کی اتباع کر رہے ہو، تمہیں اگر اتباع کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس علم ملے گا، ہمارے پاس علم ملے گا، ہمارے پاس شجاعت ملے گی، ہمارے پاس فصاحت ملے گی۔ صلوات بھیجو۔ اور اس کے بعد امام نے فضیلت گنانا شروع کیا، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ محمد۔ اب یہاں کے اوپر یزید کا کیا مشن تھا؟ یزید یہ بتا رہا تھا کہ ہم رسول کے جانشین ہیں، ہم رسول کے وصی ہیں، اور یہ باغی ہیں، یہ باغی انہوں نے خروج کیا ہے۔ اور جیسے ہی امام نے کہا بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارُ محمد، جب امام نے یہ کہا کہ نبی مختار جو کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہ ہم میں سے ہیں، تو مجمع چونکا ایک لمحے کے لیے کہ ابھی تک انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو وصی اور جانشین ہے وہ ان کا خاندان ہے، ان کا گھرانہ ہے، لیکن یہ قیدی تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، ہم ان کے جانشین ہیں، تو یا تو یہ غلط کہہ رہا ہے تو یا یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، یہ علم و حکمت رکھنے والا ہے، تو پھر جب یہ اہل بیت کا کہ گھرانے کی فرد ہے تو اسی کا تعلق نبی گرامی سے ہوگا، اسی کا تعلق نبی گرامی سے ہوگا۔ اور اس سے یہ بات ہے من صدیق علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں، من الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہیں، اور منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ حمزہ سید الشہداء۔ امام نے یہ کہا کہ ہم ہی میں سے، حمزہ سید الشہداء ہم ہی میں سے ہیں،
ابھی تک کیا بتایا تھا؟ ابھی تک یہ بتایا تھا کہ جو دین جناب حمزہ کا تھا، جو دین جناب حمزہ کا تھا، وہ دین ان لوگوں کا نہیں ہے، یعنی علی مرتضیٰ کا وہ دین نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتا کے رکھا تھا، انہوں نے یہ تبلیغ کر کے رکھی تھی، لیکن امام یہ بتا رہے ہیں صدیوں کی سازشوں کے اوپر سے امام پردہ ہٹا رہے ہیں۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ حمزہ سید الشہداء جو نبی کے چچا تھے وہ ہم میں سے تھے، وہ ہم میں سے تھے۔ امام کیا بتا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے جناب حمزہ کس جنگ میں تھے؟ جنگ احد میں تھے، جنگ احد میں تھے جناب حمزہ۔ اب کیا ضرورت ہے کہ یزید کے اس دربار میں جنگ احد یاد دلائی جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ جنگ احد یاد دلائی جائے، جناب حمزہ کا تذکرہ کیا جائے؟ تو آپ اندازہ لگائیں امام کی حکمت کا۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ حمزہ ان میں سے ہیں، جناب حمزہ کا تعلق ان سے ہے، تو سوال ضرور یہ سمجھ ذہن میں آیا ہوگا کہ جناب حمزہ کون تھے؟ تو جواب دیا ہوگا کہ یہ رسول کے چچا تھے، یہ رسول کے چچا تھے، اور رسول کے چچا سے تھے تو ان کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ کہاں؟ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ سوال پہ سوال نکلتے چلے آ رہے۔ جنگ احد میں ہوا کیا تھا؟ تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ ایک جگر خارہ تھی کہ جس نے جناب حمزہ کے جگر کو ان کے وجود سے نکال کر چبایا تھا۔ یہ سوال یہاں تک، اور جب یہ واضح ہو جائے گا، جب یہ پتہ چل جائے گا تو کس نے، کسی ایک فرد نے، کسی ایک عورت نے کسی کے جگر کو نکال کر چبایا تھا، تو سوال ضرور ہوگا کہ وہ کون تھی، وہ کون تھی کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا تھا؟ تو پھر لوگ یہ بتائیں گے کہ جس نے جنگ احد میں رسول کے چچا کا جگر نکال کے چبایا تھا وہ کوئی اور نہیں، یہ جو تخت کے اوپر یزید بیٹھا اس کی دادی تھی۔ تخت پہ جو یزید بیٹھا ہے اس کی دادی نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ دیکھیں امام کتنی بڑی سازش کے اوپر سے پردہ ہٹا رہے ہیں، امام کتنی بڑی سازش سے پردہ ہٹا رہے ہیں۔ جنگ احد کب ہوئی؟ اور امام یاد دلا رہے ہیں کب؟ امام سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں یاد دلا رہے ہیں۔ گویا امام یہ بتا رہے ہیں۔ آپ انداز امام کے انداز سے دیکھیں کہ ظاہراً امام سجاد علیہ السلام اسیر ہیں، ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اسیر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ ایک اسیر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس اسیر کے کلام کرنے اور گفتگو کرنے کے انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ ایک بادشاہ ہے۔ اس کے کلام کرنے کے انداز سے لگا کہ ایک بادشاہ ہے کہ جو اپنے نافرمان غلام کو ڈانٹ رہا ہے۔ ظاہراً امام سجاد اسیر لگ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، لیکن اگر باطنی طور سے دیکھا جائے تو یہی ساری چیزیں یزید کے گلے میں امام ڈال رہے ہیں، ذلت اور رسوائی بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی سازشوں کے اوپر سے پردہ بھی اٹھا رہے ہیں، امام اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ جنگ ہوئی اور امام نے اور بھی بس یہیں کے اوپر اور انہی مطالب کے اوپر اکتفا کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ امام فضائل بیان کر رہے ہیں، امام نے ڈائریکٹ نام نہیں لیا۔ جب اتنے فضائل اور فضائل امام نے بیان کیے، بہت سارے فضائل کہ میں منہ کا بیٹا ہوں، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروا کا بیٹا ہوں، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہیں خارجی بتایا جا رہا ہے، انہیں باغی بتایا جا رہا ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مکہ میرا ہے، کعبہ میرا ہے، منہ میرا ہے، صفا میرا ہے، مروا میرا ہے، اہل بیت سے، نبی کے خاندان سے جو رشتہ داری ہے وہ میری ہے۔ یہ تو سب کچھ بتا رہے ہیں۔ تشویش پیدا ہوئی ہوگی کہ آخر یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ کس کے ہیں، اور امام نے اس کے اوپر سے پردہ بھی ہٹایا، امام نے نام کا ذکر کیا۔ اور جب فضیلت علی ابن ابی طالب کو بیان کرنا شروع کیا تو امام نے آواز دی کہ وہ مکیون مدنیون
قرشیون، ابتہیون، خیبریون، حنینیون، قرشیون، مدنیون، اور امام نے اس کے بعد نام بھی بتایا۔ اب لوگوں کے ذہن میں جو وہ 46 سالہ دشمنی تھی، جو سازشیں تھیں، جو دشمنی کا ایک مجموعہ ان کے ذہن میں تھا، امام نے جیسے ہی یہ فرمایا ذاکا جدی علی بن ابی طالب، جیسے امام نے فضائل بیان کرنے کے بعد نام لیا، اب لوگوں کے ذہن میں تشویش پیدا ہو کہ ہمیں تو غلط بتایا گیا، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ باغی عرب ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز ان سے قریب نہیں ہے، نماز یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی گئی۔ وہاں کے اوپر امام نے اس انداز سے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا دفاع کیا، امام نے اس انداز سے دفاع کیا کہ دیکھو یہ جو بول رہے ہیں، جو انہوں نے بتایا وہ جھوٹ، تو تم کو بتایا وہ سب سازشیں ہیں، وہ دشمنی کا نتیجہ ہے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ اصلی فضائل ہے، وہ حقیقی فضائل ہے۔ اور امام نے فضائل بھی بیان کیے، امام نے مسائل بھی بیان کیے، امام کے مسائل بھی امام نے بیان کیے کہ جب امام نے کہا کہ میں مکے کا بیٹا ہوں، مینا کا بیٹا ہوں، صفا کا، زمزم کا، مروہ کا بیٹا ہوں، ہاں امام نے یہ مسائل بھی بیان کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے سر کو اس کے پشت کی طرف سے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو ذبح کیا گیا، جس کے سر و تن میں جب جدائی ہوئی تو وہ 3 دن بھوکا پیاسا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ امام ان مسائل کی آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے امام نے صبر کیا ہو، اس انداز سے شجاعت کا مظاہرہ امام نے۔ عام انسان کے لیے جہاں کے اوپر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، عام انسان جہاں کے اوپر صبر کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہاں کے اوپر یہ زوال شکر کرتے ہوئے امام نے مسائل بھی بتائے اور امام نے صبر کا بھی مظاہرہ، لیکن امام نے گریہ بھی کیا۔ امام گریہ کرتے، کس انداز سے امام گریہ کرتے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت امام مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، قصاب اپنی دکانوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے، قصاب دکانوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ ذبح شدہ جانوروں کے اوپر امام کی نظر نہ پڑے، امام کی نظر نہ پڑے۔ اور ایک مرتبہ امام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، امام کی نظر ایک دکان کے اوپر پڑ جاتی ہے جہاں کے اوپر ذبح شدہ جانور پڑا ہوا ہے۔ اب امام کی نظر جب اس جانور کے اوپر پڑ جاتی ہے، امام گریہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، امام گریہ کرنے لگتے ہیں۔ امام نے جب گریہ کرنا شروع کیا تو اب وہ قصاب آتا ہے، آنے کے بعد امام کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ امام گریہ نہ کیجیے، امام گریہ نہ کیجیے۔ امام نے کہا بھائی اتنا بتا دو، بس اتنا بتا دو کہ جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا ہے تو تم نے اسے پانی دیا تھا یا نہیں؟ تم نے اسے پانی دیا تھا یا نہیں؟ قصاب نے آواز دی، ارے مولا ہم مسلمان ہیں، جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم اسے پانی ضرور دکھا دیتے ہیں، ہم پانی ضرور پلا دیتے ہیں۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے آواز دی، بھائی اتنا بتا دو کہ جب تم نے جانور کو ذبح کیا تھا تو کوئی دوسرا جانور وہاں کے اوپر موجود تو نہیں تھا؟ امام کے اس سوال پہ قصاب نے کہا کہ ہاں مولا، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہماری عادت یہ ہے کہ دوسرے جانور کو اس کے سامنے سے ہٹا دیتے ہیں۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، آواز دی، ارے وہ کیسے مسلمان تھے، میری بوبی زینب کھڑی، میرے بابا کو شہید کیا جا رہا تھا۔ امام نے پھر پوچھا بھائی اتنا بتا دو کہ جس وقت تم جانور کو ذبح کر رہے تھے اس وقت تمہاری چھری تیز تھی یا نہیں تھی؟ اس نے آواز دی، ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے
پڑتے ہیں تو اس وقت اپنی چھری کو تیز کر لیتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی یہ سنا کربلا کا رک کر کے آواز دی، ہائے میرا بابا جس کا خشک گلا اور کند خنجر، شمر خنجر چلا رہا تھا لیکن گلا کٹ نہیں رہا تھا، آواز آ رہی تھی فضا میں، جیسے ہی شمر کا خنجر چلا فضا میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بے کربلا، الا قد ذبح الحسین بے ارض بلا، ارے حسین قتل کر دیے گئے، حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی اس آواز کا بلند ہونا تھا، ارے جناب زینب، جناب سید سجاد کے خیمے میں آتی ہے، آواز دیتی ہے، ارے بیٹا ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ، آخر ماجرا کیا ہے، یہ سیاہ آندیاں کیسی ہے، یہ فضا میں اضطراب کیسا، ارے خیمے کا پردہ ہٹا، سر امام حسین نو کے نیزے پہ تلاوت کرنے میں مصروف ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ